لاہور میں 12 سالہ گھریلو ملازمہ کا تشدد کے بعد قتل۔ پولیس نے مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا۔ بچی کے والد کہتے ہیں کہ مصباح کے چہرے، پاؤں اور بازو پر تشدد کے نشان تھے۔ مقتولہ کے والد نے الزام عائد کیا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی۔ مکان مالک نے 2 ماہ میری بیٹی سے رابطہ نہیں ہونے دیا۔ ملتان میں تنخواہ مانگنا جرم بن گیا۔ مالک نے گھریلو ملازم کو مبینہ طور پر آگ لگا دی۔ ملازم نے تنخواہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ متاثرہ لڑکا آگ لگنے سے بری طرح جھلس گیا۔ برن یونٹ منتقل۔ ارشاد وابڈا ٹاؤن میں عمر اکرم کے گھر ملازمت کرتا تھا۔ مقدمہ درج، ملزم گرفتار۔ مریدکے میں دیرینہ دشمنی پر گھر میں گھس کر فائرنگ، 5 افراد قتل۔ فائرنگ مخالف گروپ نے کی، 1 شخص زخمی۔ آئی جی پنجاب کا نوٹس، آر پی او سے رپورٹ طلب۔ ٹک ٹاک کا جنون۔ جھنگ میں ٹک ٹاک بنانے کے لیے موٹر سائیکل سوار لڑکوں کو روک کر پٹائی کر دی۔ نوجوان پر سرے عام تشدد کر کے ٹک ٹاکر ویڈیو بناتے رہے۔ متاثرہ نوجوان کا ڈی پی او جھنگ سے کارروائی کا مطالبہ۔ سیالکوٹ میں 62 افراد کا خواجہ سرا پر ظلم، راڈ سے تشدد کیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ خواجہ سرا ملزمان کو واسطے دیتا رہا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تفتیش کر رہے ہیں، درخواست ملی تو کارروائی کریں گے۔ براڈ شیٹ کمیشن کے ٹی او آرز تیار۔ عظمت سعید کی سربراہی میں کمیشن کو افسران اور ماہرین پر مشتمل کمیٹی بنانے کا اختیار۔ کمیشن براڈ شیٹ اور آئی اے آر کے انتخاب، تقرر، معاہدوں کی تحقیقات کرے گا۔ 2003 میں براڈ شیٹ آئی اے آر سے معاہدوں کی منسوخی اور اثرات کی جانچ کرے گا۔ کمیشن 2008 میں براڈ شیٹ کو ادائیگیوں کی وجوہات اور اثرات کی نشاندہی کرے گا۔ $1.5 بلین کی ادائیگی کے ذمہ دار افراد کی نشاندہی، کیسز بند کرنے سے ملک کو مالی نقصان کا تعین کرے گا۔ براڈ شیٹ کو $2.87 کروڑ جرمانے کی ادائیگی۔ ایف بی آر کا نیب کو نوٹس۔ انکم ٹیکس ایکٹ کے مطابق نیب ایف بی آر کو $43 لاکھ ٹیکس جمع کرائے۔ ایف بی آر نے نوٹس ڈائریکٹر جنرل نیب ہیڈ کوارٹرز کو جاری کیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ براڈ شیٹ کو $2.87 کروڑ کی رقم پر $43 لاکھ ٹیکس کاٹنا تھا۔ قواعد کے مطابق جرمانہ ادائیگی سے پہلے 15% ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹنا تھا۔ براڈ شیٹ کو ادائیگی کے وقت $43 لاکھ یعنی 69 کروڑ روپے ٹیکس نہیں کاٹا گیا۔ قانون کی بالادستی کے لیے نیب کو نوٹس جاری کیا۔ پاکستان میں کرپشن رکی نہیں، بڑھ گئی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کرپشن سے متعلق عالمی رپورٹ۔ پاکستان 2020 میں 4 درجے بدتری کے بعد 124ویں نمبر پر چلا گیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی چیئرپرسن کہتی ہیں کہ کورونا کے دوران بیشتر ملکوں میں وبا ہی نہیں، کرپشن بھی زیادہ پھیلا۔ رپورٹ کے مطابق بھارت بھی 6 درجے بڑھ کر 86ویں نمبر پر آ گیا۔ صومالیہ اور جنوبی سوڈان کرپٹ ترین قرار۔ نیوزی لینڈ اور ڈنمارک کرپشن سے تقریباً پاک ہیں۔ رپورٹ میں نیب کے کردار کی تعریف۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق نیب کی کوششوں سے 2 سال میں 363 ارب روپے وصول ہوئے۔ وزیر اعظم نے 2008 سے 18 پاکستان کی تاریک دہائی قرار دے دی۔ کہتے ہیں اس عشرے میں قرضے بڑھے، ادارے تباہ ہوئے، ہم پر بوجھ میں اضافہ ہوا۔ مجرم ملک کا سربراہ بن جائے تو ملک ترقی نہیں کرتا۔ ماضی کے بجلی معاہدوں میں کرپشن اور قلیل مدتی سوچ تھی۔ 60 کی دہائی میں ہم ترقی کر رہے تھے، پھر الیکشن ہونے لگے۔ ہر 5 سال میں انتخابات کی وجہ سے طویل مدتی منصوبہ بندی نہیں ہو پائی۔ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ تبدیلی نہیں آئی، پرانی عادتیں تبدیل ہونے میں وقت لگتا ہے۔ وزیر اعظم کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا خیر مقدم۔ کہا جب یہ رپورٹ کا اردو ترجمہ کرائیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ یہ ہمارے دور کا کرپشن ڈیٹا نہیں، پرانا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں پرانا ڈیٹا استعمال ہوا۔ شہباز گل بولے یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان کی کرپشن کا گند ہے۔ رپورٹ انگلش میں ہے، ترجمہ ہونے میں چند گھنٹے لگیں گے۔ آج پٹواری بھائی خوب لڈیاں ڈالیں گے، کل جب سمجھ آئے گی تو ماحول سوگوار ہوگا۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ نون لیگ کو پڑھ کر سنانے والا کوئی نہیں۔ ابھی کیسز ختم کر دیں تو انہیں عمران خان کو 10 سال وزیر اعظم بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔
डैनियल पर्ल कत्ल केस में अहमद उमर शेख और दीगर मुल्ज़िमान की रिहाई का हुक्म। वफाक और सिंध हुकूमत का राबता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर की जाएगी। वफाक और सिंध हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने पर मुत्तफिक। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, हम इस लफ्ज की बजाय ओपन वोट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसके पास दोहरी शहरियत होगी वो इलेक्शन लड़ेगा। पाकिस्तान की सारी सियासी अशराफिया, ये उन सब के लिए एक टेस्ट केस हम लेके जा रहे हैं। एक तरमीम से ओवरसीज पाकिस्तानी भी इलेक्शन लड़ पाएगा। हुकूमत ने दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने और सेनेट इलेक्शंस ओपन बैलेटिंग से कराने के लिए आईनी पैकेज तैयार कर लिया। वजीर आजम के बशीर बाबर आवान कहते हैं कि आइन में तरमीम आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में पेश की जाएंगी। तरमीम से दोहरी शहरियत वाले पाकिस्तानी इलेक्शन लड़ सकेंगे। हल्फ लेने के बाद दूसरी शहरियत तर्क करना होगी। जीतने वाला शख्स दोहरी शहरियत छोड़ने की हतमी शवाहिद देगा। सिंगल वोट के बजाय ओपन वोट का लफ्ज इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इमरान खान पहले वजीर आजम हैं जो ज़मीर फरोशी के बजाय ओपन बैलेट पर जोर देते हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का बिल मंजूर कर लिया। आप सेनेट में इंतखाबी इस्लाहात का बिल नहीं ला रहे, अपने मनपसंद लोगों के लिए एनआरओ ला रहे हैं। सेनेट में ऐसे लोगों को टिकटें देना चाहते हैं जिन्हें आपके अरकान असेंबली वोट नहीं देना चाहते। नून लीग सेनेट तरमीम के खेल का हिस्सा बनने को तैयार नहीं। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत सेनेट में मनपसंद लोगों के लिए एनआरओ लेना चाहती है। शो ऑफ हैंड इसलिए ला रहे हैं कि मनपसंद लोगों को टिकट दे सकें। ओवरसीज की तरमीम के जरिए मंजूर नज़र मुशीर को मुंतखब कराना चाहते हैं। शिबली फराज का कहना है कि नून लीग के कई अरकान हुकूमत से राबते में हैं। नून लीग की सियासत में उनके लिए मुश्किलात हैं। शफाफियत के लिए शो ऑफ हैंड से सेनेट इलेक्शंस कराना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान में कोई साबित कर ले कि परवेज खट्टर के घर में हराम जाए तो मुझे गोलियां मार दो। मैं ना वो चोर हूं, आप खुद चोर होंगे जो उन पर इल्जाम लगाते हैं। वजीर दिफा परवेज खटक का पेशावर BRT में सफर। करप्शन के इल्जाम पर गुस्से में आ गए। बोले मुझ पर इल्जाम लगाने वाला खुद चोर होगा। परवेज खटक के घर हराम जानस साबित हो जाए तो गोली मार दो। PDM को मना रहे हैं, न मनाएंगे। सब चोर इकट्ठे हो गए, इकट्ठे ही मरेंगे। नून लीगी रहनुमाओं के सरकारी जमीन पर कब्जे की कहानी शहजाद अकबर की ज़बानी। शहजाद अकबर ने बताया कि खोखर बरादरान ने 45 कनाल अराजी अपने घर के लिए कब्जा की हुई थी। खुर्रम दस्तगीर ने गुजरांवाला में सरकारी जमीन पर पेट्रोल पंप बना रखा था। 2 कनाल जमीन वागुजार करा के आवाम के लिए पार्क बनाया गया। मियां जावेद लतीफ से 8 कनाल 2 मरले जमीन का कब्जा छुड़ाया गया है। बोले मरियम नवाज ने कल खुद जाकर हमें दावत दी कि हम हकायक सामने लाएं। मुल्तान में बड़ी गाड़ी चलाने वाला छोटा बच्चा थाने पहुंच गया। थाना कैंट में बच्चा वालिदैन के साथ पेश हुआ। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली। बच्चे के वालिद ने CTO मुल्तान को बयान कलमबंद करा दिया। बच्चा आइंदा गाड़ी नहीं चलाएगा। बयान हल्फी में वालिद की यकीन दहानी। कराची टेस्ट जनूबी अफ्रीका ने दूसरी इनिंग्स में बरतरी हासिल कर ली। मार्करम और डॉसन की दूसरे विकेट पर 127 रन की शराकत ने पाकिस्तानी बॉलर्स का इम्तिहान लिया। आखिरी 6 ओवर्स में पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया। यके बाद दीगरे 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। मेहमान टीम चौथे रोज खेल का आगाज 187 रन 4 आउट पर करेगी। पाकिस्तानी टीम 378 रन बनाकर आउट हुई थी। फवाद आलम अच्छा खेल पेश करता रहा है, इस पे एतराज किया जाना बहुत ही गैर मुनासिब बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फवाद आलम से इस बारे में माजरत करे और माफी मांगे। फवाद आलम के 10 साल जाया करने का जिम्मेदार कौन? साबिक चेयरमैन PCB खालिद महमूद ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। रमीज राजा तो किसी को जिम्मेदार ही नहीं समझते। फवाद की टेक्निक पर तनकीद करने वाले इंजमामुल हक समेत कई सीनियर खिसियाने हो रहे हैं। बहस सरहद पार भी चली गई। आशा भोगले ने फवाद को हिंदी फिल्मों का हीरो करार दे दिया। साबिक भारतीय बल्लेबाज वसीम जाफर और आयन बिशप भी फवाद के सब्र और कारकर्दगी के मोतरिफ।
کورونا کے مزید 64 مریض انتقال کر گئے. 1910 نئے کیسز رپورٹ. ڈاکٹر فیصل سلطان کے زیر صدارت NCOC اجلاس میں اہم فیصلے. کورونا ویکسین لانے کے لیے آئندہ چند دن میں خصوصی جہاز چین بھیجا جائے گا. ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ ملک بھر میں ویکسین دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. سندھ میں بھی ہوٹل اور ریسٹورنٹ 10 بجے بند کرنے کی پابندی ختم کر دی گئی ہے. کورونا سے نمٹنے کی بہترین پالیسی. پاکستان نے صحت افزا ماحول فراہم کرنے میں بھارت سے سبقت لے لی. آسٹریلوی تھنک ٹینک کے مطابق پاکستان کی 69ویں اور بھارت کی 86ویں پوزیشن ہے. اوگرا نے سوئی سدرن گیس کے گیس ٹیرف میں اضافہ کر دیا. گیس کی قیمتوں میں 39 روپے 89 پیسے فی MMBTU اضافے کی منظوری. قیمت میں اضافہ سندھ اور بلوچستان کے صارفین کے لیے ہے. اب سردی میں باہر جا کر گیزر چلانے کی جھنجھٹ ختم. موبائل فون پر ایک کلک سے گیزر ہو جائے گا آن. 14 سالہ IT پروفیشنل حزیر کا کارنامہ. گیزر ڈیوائس موبائل سافٹ ویئر سے آپریٹ ہوتی ہے. کراچی میں CTD کی کارروائی. کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے 2 ملزم گرفتار. ملزم بلال اور صدیق عرف صادق شجاع افغانستان اور پاکستان میں ٹیرر فائنینسنگ میں ملوث ہیں. ملزمان تنظیم کے لیے بیرون ملک سے ممنوعہ کیمیکل منگواتے ہیں. کیمیکل کسی اور نام سے براستہ دبئی تنزانیہ منگوایا جاتا ہے جس سے ہیروئن اور دھماکہ خیز مواد تیار کیا جاتا ہے. کراچی پولیس ڈکیتی روکنے میں ناکام. صدر میں ایک اور تاجر لٹ گیا. ڈاکو 3 لاکھ روپے چھین کر فرار. نارتھ کراچی میں ڈاکوؤں نے طلبہ اور نیپا پر اسٹیٹ ایجنٹ کو لوٹ لیا. لاہور میں بھی ڈکیتیاں بڑھ گئیں. لٹن روڈ پر فوڈ اسٹور میں ڈکیتی. ڈاکوؤں نے دکاندار گاہکوں پر تشدد کیا. نقدی اور موبائل بھی چھین لیے. اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,12,382 روپے ہو گئی. 1 گرام سونا 9,635 روپے 1 پیسے کا ہو گیا. 1 ملی گرام سونے کی قیمت 9 روپے 63 پیسے ہو گئی. UAE میں 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا. السلام علیکم، میں ہوں اشفاق اسحاق سبتی. ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے خبروں کی تفصیل کے ساتھ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.